تھا شیر اور مکار لومڑی۔ ایک شیر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ بھوک سے جب برا حال ہوا تو کسی لومڑی سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کر دوں گی۔ یہ کہہ کر لومڑی نے پورے جنگل میں مشہور کر دیا کہ شیر بہت بیمار ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی جنگل کے جانور اس کی عیادت کو آنے لگے۔ شیر غار میں سر جھکائے پڑا رہتا اور عیادت کے لیے آنے والے جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا رہتا۔ ایک دن لومڑی شیر کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئی اور غار کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ اتفاقاً اس دن کوئی جانور نہ آیا تھا، جس کی وجہ سے شیر بھوکا تھا۔ اس نے لومڑی سے کہا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ اور مجھے جنگل کا حال احوال سناؤ۔ لومڑی نے چالاکی سے جواب دیا، نہیں، میں اندر نہیں آ سکتی، میں یہاں باہر سے آنے والے پنجوں کے نشان دیکھ رہی ہوں، لیکن واپسی کے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عقل مند لوگ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں اور بے وقوف قدم اٹھانے کے بعد۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بھائی جان کا اصل نام بلال تھا، مگر امی ابو انہیں منّے میاں کہہ کر پکارا کرتے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے۔ میٹرک میں ہونے کے باوجود ان سے ایسی حرکت کی امید نہ تھی جیسی گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئیں اور انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ انہوں نے وجہ بتائی۔ وہ امی سے مشکل ہی سے ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ ہاں منّے میاں، بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو، میں نے امی کو بتا تو دیا ہے، بھائی جان نے رونی صورت بنا کر جواب دیا، مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہ وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہیں نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا، کسی کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوتے۔ منّے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو، بھائی جان ہکلائے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ابو مطمئن ہو کر واپس دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بہت ہی پیار کے ساتھ پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے نہ پہن کر آنے پر سزا مل رہی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کا نظم و ضبط رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دی۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔
آج جب سلطان صاحب نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ان تینوں بچوں کو پرنسپل صاحب کے آفس میں بلا لیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کے کمرے میں بھائی جان کی حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں ہی بلایا گیا۔ جب وہ سلام کر کر کمرے میں داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بولے، ہاں بھائی منع میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی۔ ابو نے کہا اور سانس لینے کے لیے کچھ دیر رک گئے۔ جی ابو، بھائی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا ابو؟ بھائی جان نے پوچھا۔ ابو نے کہا، تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کو اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی بھی اس کام کے لیے منع نہ کرتے۔ تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں اس پر دوسروں کا حق سمجھیں۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ابو، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا نہ دے رہے ہوں، مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتا دی۔ یوں کئی دنوں سے زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر ختم ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا؟ دوسرا بیٹا بولا، ابا جان، میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم، تم نے کہاں جا کر کھایا؟
چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا، ابا جان میں نے کتاب اسماء حسنہ میں پڑھا اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کہانی ہے ایک باپ بیٹے کی جو اسکوٹر پر کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی جو باپ ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے روڈ کے سائیڈ میں کچھ لڑکوں کے اوپر جو کہ کیچڑ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا اسکوٹر وہاں پر روکتے ہیں اور جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں پر؟ تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ یہ سامنے سونے کا پھل ہے، ہم اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی پتا کا دھیان جاتا ہے اس سونے کی پھل کی طرف جو چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کے مائنڈ میں کچھ امیجنیشنز بننے لگ جاتی ہیں کہ کاش یہ جو پھل ہے یہ میرے بیٹے کے پاس میں آ جائے تو نہ صرف اس کی بلکہ میری بھی زندگی بدل جائے گی۔ تو بنا سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو دھکا مار دیتے ہیں اس کیچڑ میں اور بولتے ہیں کہ تجھے کسی بھی قیمت پر وہ پھل لے کر کے آنا ہے۔ لیکن بیٹے کو وہ پھل نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کے اپنے کچھ اور ہی سپنے ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنے پتا کو یہ سمجھانے کی کہ میری خوشی اس پل میں نہیں ہے، میری خوشی کہیں اور ہے، میرے سپنے کچھ اور ہیں، لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے ہیں۔ وہ اس کو دھکا مارتے ہیں اس کیچڑ میں اور بولتے ہیں کہ میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے وہ لے کر کے آنا ہے۔ تو وہ بیٹا بھی اپنے باپ کے سپنے کو سچ کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سونے کا پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن جیسے جیسے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اس پھل کو پکڑنے کے لیے وہ اور نیچے دھنسنے لگ جاتا ہے اور پھر جا کر کے اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیچڑ نہیں ہے، یہ دلدل ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے پتا کو آواز لگاتا ہے، لیکن اس کے پتا اس کی ایک نہیں سنتے، بولتے ہیں کہ بہانے مت بنا، اور بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں، تو جب وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ایک بار وہ پھر سے کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نیچے دھستا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تب جا کر کے اس کے پتا کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک سادھو آتا ہے اور وہ سادھو اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر وہ آدمی اس سونے کے پھل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سادھو کو اپنی پوری بات بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کیا۔ تو وہ سادھو اس پھل کو دھیان سے دیکھتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے جس سونے کے پھل کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو گوا دیا، کم سے کم ایک بار دھیان سے اس کی طرف دیکھا تو ہوتا کہ وہاں پر کوئی پھل ہے بھی یا نہیں۔ یہ سن کر کے اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ سامنے تو دکھ رہا ہے پھل، آپ کو نہیں دکھ رہا کیا؟ تب وہ سادھو اس کیچڑ کے اوپر ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ اس پھل کی پرچھائی ہے، اصلی پھل وہاں پر اس پیڑ کے اوپر ہے۔ پھر وہ سادھو اس آدمی کو بولا کہ اپنے بیٹے کو زبردستی دھکا دینے کی بجائے اور اس کو بتانے کی بجائے کہ تیری خوشی کس میں ہے، اگر تم نے اس سے پوچھا ہوتا کہ بیٹا تو بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے اور تیری خوشی کس میں ہے، تو نہ صرف تمہارا بیٹا زندہ ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی سونے کا پھل بھی ہوتا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔